اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس مہینے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو خوب کثرت سے پڑھا کرو۔ دوسرا کام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگا کرو، جس کو ہم استغفار کہتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور 2 کام آپ نے ارشاد فرمائے کہ 2 کام ایسے ہیں جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ پہلی بات، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اور دوسری بات، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما اور جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ پہلے جو 10 دن ہیں یہ رحمت کے ہیں، اور دوسرے جو 10 دن ہیں، دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، تو جیسے رمضان کے 10 دن گزرتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی نیکی کی تو کبھی غلطی بھی کر بیٹھے، کبھی گناہ بھی کر بیٹھے، تو باقی جو 10 دن ہے، دوسرا جو عشرہ ہے، جب یہ 10 دن گزر کر کے دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گنہگار ہوتے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کے 20 دن اللہ کی رحمت اترتے اترتے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر کے دھو کر کے صاف کر دیتی ہے، تو اللہ رب العزت آخری 10 دن میں ان کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ مستورات کے لیے یہ ہے کہ مستورات اپنے گھروں میں رہ کر کے جیسے روزے کا اہتمام کرتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، اور روزے میں کھانے پینے کا انتظام اور گھر کے سارے کام، صفائی بھی ہے، جتنے بھی گھر کے کام ہو سکتے ہیں وہ سارا عورت کے ذمہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرا سارا وقت کھانے پکانے میں اور کچن میں ہی تو نہیں گزر گیا۔ عورت کو چاہیے کہ افطار سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے وہ مصلی پر بیٹھ جائے اور اللہ سے دعا مانگے اور اپنے رب کو راضی کرے، اور اپنے جو جائز حاجات اور ضروریات ہیں اس کو اللہ کے سامنے رکھیں، اور اس میں یہ بھی کرے کہ اپنے ساتھ میں جو گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے اور ہاتھ اٹھا کر کے ان سے بھی دعا منگوائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم نے گناہ کیے، نافرمانی کی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو اٹھنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ایسا نہیں کہ گھر کی عورت جو ہے صرف کھانا بنانے کے لیے ہے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہو اور ایک ہی مہیلا ہو اور اس کو سارے کام کرنے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا مانگنا نہیں ہوتا، دعا تو اصل دل سے مانگی جاتی ہے، تو دل دل میں دعائیں مانگتے رہیں۔ اور افطار کے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آدمی کو یہ جو روزہ ہے اس میں انسان کے جسمانی بھی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں، جیسے ابھی لوگوں نے کتابوں میں لکھا، پڑھا بھی جا رہا ہے کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، 8-10 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو کینسر سے بچاؤ کا بھی اس کے اندر ذریعہ ہے کہ آدمی کینسر سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور بہت سارے جسمانی فائدے ہیں، آدمی اپنی صحت کا خیال رکھے کہ افطار کے وقت بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کرے، یا اسی طریقے سے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کرے، کیوں کہ وہ انسان کی کڈنی کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو روحانی کام ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی برائی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، ان کو اتنی بھوک اور پیاس لگی کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے۔ آپ کو بتایا گیا ہے اللہ کے نبی، ان عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کو اتنی بھوک اور پیاس لگی ہے کہ ان کی جان نکلنے کے قریب ہے بالکل۔ آپ نے ان کو بلایا
اور یہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ ایک پیالے کے اندر قے کریں، الٹی کریں۔ جب انہوں نے قے کی، الٹی کی، تو اس کے اندر خون نکلا، گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی روزے کی حالت میں بھی غیبتیں کی، برائیاں کی، وہی ہے یہ۔ تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کی جو نگاہ ہے یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے اس بات کا حکم فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں یہ تمہاری کامیابی کے لیے ہیں۔ اس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے اور وہ اچانک کچھ کھا پی لیتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول سے آدمی کوئی بھی چیز کھا پی لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طریقے سے ضرورت پڑنے پر آدمی روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، لیکن وہ انجیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی دوائی براہ راست معدے تک یا انسان کے دماغ تک جاتی ہو۔ جو انجیکشن لگتا ہے وہ نسوں کے ذریعے سے دوائی انسان کے جسم میں جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری تدابیر ہیں، بہت سارے کام ہیں جن سے ہمیں روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، تبھی ہمارا اصل روزہ ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ ہم جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اپنے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو شروع رمضان سے لے کر کے آخر تک جتنے لوگوں کو معاف کیا، اس آخری دن میں اتنے لوگوں کو ایک دن میں اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کو روزہ افطار کرانے کا ثواب ایسا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہر آدمی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو کھانا کھلائے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کام تو تم ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دو گے تو بھی تمہیں یہ ثواب مل جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ فرمایا اگر تم کسی کو ایک گلاس شربت یا لسی پلا دو گے اس پر بھی اللہ رب العزت تمہیں یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جب ہم افطاری کے وقت اپنے دسترخوان پر ہوں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں، ہماری بستی میں، ہماری کالونی میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں افطاری کا انتظام نہیں ہے، جن کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ تو جہاں ہم اپنے گھر میں بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، ان غریبوں کے لیے بھی انتظامات کریں اور ان پریشان حالوں کی مدد کرنا، یہی اصل اس مہینے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش۔ مجھے دیجیے اجازت تاکہ اسی طریقے کی بہترین خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہوں۔ اور چلتے چلتے گزارش آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ۔